السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم صدر جامعہ، آدونی شہر کے معزز اور قابل احترام مہمان، معلمین و معلمات جامعہ اور طالبات جامعہ، سب سے پہلے میں آپ سب کو 74واں یوم جمہوریہ کی مبارکباد دیتی ہوں۔ کیا آپ سب جانتے ہیں یوم جمہوریہ کیا ہے؟ اگر نہیں جانتے تو چلیے آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یوم جمہوریہ کیا ہے۔ عزیز سامعات، 26 جنوری 1950 کو اپنا ملک ہندوستان جمہوری ہوا، یعنی اپنے ملک میں اپنے لوگوں پر اپنا قانون لاگو ہوا۔ آزاد ہندوستان کو اپنا دستور بنانے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 29 اگست 1947 کو 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جس کو ملک کا موجودہ دستور مرتب کرنے میں 2 سال 11 ماہ اور 18 دن لگے تھے۔ دستور ساز اسمبلی کے مختلف اجلاس میں اس نئے دستور کی ہر ایک شق پر گہری بحث ہوئی، پھر 26 نومبر 1949 کو اسے قبول کر لیا گیا اور 24 جنوری 1950 کو ایک مختصر اجلاس میں تمام ارکانوں نے اس نئے دستور پر دستخط کر دیا، اور 15 اگست 1947 کی طرح یہ تاریخ بھی ملک کا قومی اور یادگاری دن بن گئی ہے۔ 26 جنوری کو جشن کے طور کیوں مناتے ہیں؟ تو آئیے چلیے تاریخ کے اوراق کا مشاہدہ کرتے چلے۔ ہندوستانی جمہوری نظام ایک بہترین نظام ہے۔ اس میں مختلف افکار و خیالات، تہذیب و تمدن کے لوگ بستے ہیں۔ یہی مختلف رنگا رنگی تہذیب یہاں کی پہچان ہے۔ 26 جنوری کو اسی مساوی دستور کی تائید میں کثیر المذاہب ملک ہونے کے باوجود باہمی یکجہتی اور میل جول کے اس عظیم ملک ہندوستانی جمہوری پر ناز کرنے کے لیے 26 جنوری کو جشن جمہوریت منا کر شہیدان ملک اور ملک کی آزادی میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے مجاہدین آزادی کو بہترین خراج عقیدت پیش کی جاتی ہے۔ عزیز سامعات، انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ 1601 میں تجارت کی غرض سے ہندوستان آیا۔ اس وقت ہندوستان میں جہانگیر بادشاہ کی حکومت تھی۔ انگریزوں کو باقاعدہ تجارت کی اجازت جہانگیر کے دوسرے لڑکے شاہ خرم نے دی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کمپنی نے تجارت کی آڑ میں اپنی فوجی طاقتوں میں اضافہ کرنا شروع کر دیا، مگر دہلی میں مغلیہ سلطنت اس قدر مضبوط تھی کہ وہ انگریزوں کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی۔ شاہ جہاں کے دوسرے لڑکے اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت کمزور ہونے لگی۔ 18ویں صدی میں مغلیہ سلطنت کی عظمت کا سکہ کمزور ہوتے ہی انگریزوں کے عروج کا دور شروع ہو گیا۔ عیار اور شاطر انگریزوں نے پورے ملک پر قبضے کا پلان بنا لیا۔ ہندوستانیوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے کا منصوبہ طے کر لیا۔ ان کے خطرناک عزائم اور منصوبے کو بھانپ کر سب سے پہلے میدان میں جس مرد مجاہد نے انگریزوں سے مقابلہ کیا اور 1757 میں اپنی جام شہادت نوش کیا، وہ شیر بنگال نواب سراج الدولہ ہے۔ پھر 1799 میں سری رنگا پٹنم میں انگریزوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے شیر میسور ٹیپو سلطان نے اپنی جان کو ملک پر نچھاور کر دی، جس کی شہادت پر انگریز فاتح لارڈ ہارس نے یہ فخر و مسرت کے ساتھ یہ اعلان کر دیا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ عزیز سامعات، 1803 میں انگریزی فوج دہلی میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئی اور بادشاہ وقت شاہ عالم ثانی سے جبراً ایک معاہدہ لکھوایا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم انگریزوں کا۔ یہ معاہدہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ ہندوستان سے اسلامی اقتدار ختم ہو چکا ہے۔ وحشت و بربریت، ظلم و ستم کی گھنگور گھٹائیں پوری
فضا میں پھیل چکی ہے۔ وطنی آزادی اور مذہبی تشخص ان کے رحم و کرم پر ہوگی۔ ایسے بھیانک ماحول اور پرفتن حالات میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے پوری جرات اور بے باکی کے ساتھ یہ فتویٰ جاری کیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے، یعنی اب سے ملک غلام ہو چکا ہے، لہٰذا بلا تفریق مذہب و ملت ہر ہندوستانی پر انگریزی تسلط کے خلاف جہاد فرض ہے۔ ان کے فتویٰ کی روشنی میں سارے علماء کھڑے ہو گئے اور سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید آگے بڑھے، پورے ملک کا دورہ کیا اور قوم کو جگایا اور ان میں جنگ کی آزادی کی آگ لگا دی، اور 1831 کو بالا کوٹ کی پہاڑی پر لڑ کر جام شہادت نوش کیا۔ عزیز سامعات، دوسری طرف انگریزی فوجیں پورے ملک میں پھیل چکی تھی اور انگریزوں نے عیسائی مبلغین کو بھی میدان میں اتار دیا تھا، جو جگہ جگہ تقریریں کرتے اور عیسائیت کا پرچار کرتے تھے۔ اسی دوران یہ خبر گشت کرنے لگی کہ انگریزی حکومت ہندو مسلم کے مذہب کو خراب کرنے کے لیے، ان کے درمیان اختلاف کرنے کے لیے آٹے میں گائے اور سور کی ہڈی کا برادہ ملا دیا ہے، کوے میں گائے اور سور کا گوشت ڈلوا دیا ہے۔ ایسے واقعات سے ہندوستانیوں کے دلوں میں انگریزیوں کے خلاف ایک ایسی آگ لگا دی جس کی وجہ سے انگریزی فوج میں ملازمت کر رہے ہندو مسلم سب نے زبردست احتجاج کیا، اور کلکتہ سے احتجاج کی جو چنگاریاں اٹھی تھی وہ دھیرے دھیرے پورے ملک میں شعلہ جوالا بن گئی۔ احتجاج کرنے والے سپاہی اور ان کے ساتھیوں کو پھانسی دے دی گئی، اور جہاں جہاں احتجاج ہوا وہاں سنجیدگی سے غور کرنے کے بجائے سخت سے سخت کارروائیاں کی گئی۔ احتجاج کرنے والیوں کی بندوقیں چھین لی گئی، ان کی وردیاں پھاڑ دی گئی۔ اللہ اکبر۔ عزیز سامعات، اسی طرح 1857 میں شاملی کے میدان میں مرشد علماء محمد مولانا قاسم اور محمد رشید جیسے بہت سارے علماء کرام نے انگریزوں سے مردانہ وار مقابلہ کیا، اور آزادی کی جنگ میں سب سے پیش مسلمان اور علماء کرام تھے، اسی لیے بدلہ بھی چن کر انہی سے لیا گیا۔ دہلی سے لاہور تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جن میں علماء کی لاشیں لٹکی ہوئی نہیں تھی۔ 40,000 سے زائد علماء کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا۔ اللہ اکبر۔ عزیز سامعات، اسی طرح 1919 ہی میں امرتسر کے ایک باغ میں انگریزیوں کی فائرنگ سے بے شمار ہندوستانی شہید ہو گئے، اور 1926 میں کلکتہ میں جمعیت علماء ہند کے ایک اجلاس میں، جس کی صدارت مولانا سید سلیمان ندوی نے کی، مکمل آزادی قرارداد منظور ہوئی۔ 1935 کو حکومت ہند کا ایک دستور بنایا گیا۔ بالآخر برٹش حکومت نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے، اور 15 اگست 1947 کو ملک آزاد ہو گیا۔ 26 جنوری یوم جمہوریہ کے جشن کے موقع پر آئیے ہم سب مل کر آئین کے تحفظ اور جمہوری نظام کی بقا کو مقدم رکھنے کا حلف لیں، اور یوم جمہوریہ کے معماروں کو سچی خراج عقیدت پیش کریں۔ آخر میں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا شعر سنانا چاہتی ہوں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندو ستا ہمارا۔